مانگی ہوئی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوگی جو آپ کو نہیں ملے گی۔ آج مانگنے کا دن ہے۔ آج اس محفل کے صدقے جو جی میں آئے وہ مانگنا ہے، اللہ عطا کرے گا اپنے حبیب کے صدقے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے کے آغاز میں کہ یہ سارے رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، میں نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، ورفع بعضهم درجات، اور کچھ ایسے ہیں جن کو میں نے سب پر بہت زیادہ درجوں سے فضیلت عطا کی۔ فرمایا میرے مصطفیٰ یہ سارے رسول ہیں، میں نے سارے رسولوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو میں نے فضیلتیں عطا کی، سب کو میں نے عظمتیں عطا کی۔ میرے مصطفیٰ جب تیری باری آئی میں نے ساری فضیلتوں کو، ساری عظمتوں کو جمع کر کے میرے مصطفیٰ تیری گود میں ڈال دیا۔ میرے مصطفیٰ مجھے اپنی قسم میں نے ساری فضیلتیں تجھے عطا کر دی، وہ ساری عظمتیں جو سارے انبیاء کو عطا کی وہ ساری تجھے عطا کر دی۔ میرے مصطفیٰ ورفعنا لک ذکرک، میرے مصطفیٰ ہم نے تیرا ذکر تیری خاطر بلند کر دیا، سارے نبیوں سارے رسولوں سے بڑھ کر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ میرے مصطفیٰ جب سے زمانہ بنا تیرا ذکر شروع ہے، جب تک زمانہ رہے گا تیرا ذکر رہے گا، زمانے ختم ہو جائیں گے میرے مصطفیٰ تیرا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ میرے مصطفیٰ ہر نبی اپنے اپنے علاقے کی طرف آتا رہا، وہی علاقے والے وہی خطے والے اس نبی کا ذکر کرتے رہے، کوئی کسی خاص قریہ کے لیے آیا وہی قریہ والے اس نبی کا ذکر کرتے رہے، لیکن میرے مصطفیٰ تیرا ذکر نہ مکانی ہے نہ زمانی ہے، بلکہ تیری نبوت زمان و مقام میں نہیں بلکہ سارے زمان و مقام تیری نبوت کے اندر ہیں۔ زمانے گزرتے رہے، جب سے زمانہ بنا تیرا ذکر، زمانے ختم ہو جائیں گے تیرا ذکر میرے مصطفیٰ جاری رہے گا۔ میرے مصطفیٰ 70,000 فرشتوں کی ٹولیوں میں بھی تیرا ذکر، میرے مصطفیٰ فرشتوں کی زبان پر بھی تیرا ذکر، عرش پر بھی تیرا ذکر، فرش پر بھی تیرا ذکر، مقام میں بھی تیرا ذکر، زمان میں بھی تیرا ذکر، ہر رسول کی زبان پر تیرا ذکر، ہر نبی کی زبان پر تیرا ذکر، ہر ولی کی زبان پر تیرا ذکر، ہر استاد کی زبان پر تیرا ذکر، ہر کتب کی زبان پر تیرا ذکر، ہر ابدال کی زبان پر تیرا ذکر، اور جہاں ذکر کرنے والے ختم ہو جائیں تیرا ذکر کرنے والا کوئی نہ رہے تو میرے مصطفیٰ اس وقت تیرے خدا کی زبان پر بھی تیرا ذکر۔ ان اللہ سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل، اللہ فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، کہ میرے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جبرائیل امین فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب اذا ذکرت معی، کہ میرے مصطفیٰ اب یہ قانون بنا دیا گیا ہے، ایمان کا اصول بنا دیا گیا ہے کہ جہاں بھی جب بھی جس وقت بھی کوئی میرا ذکر کرے گا، ذکرت اذا ذکرت معی،
تو میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی کیا جائے گا. تیرا ذکر، اب تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ. اب تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ. حدیث قدسی ہے، فرمایا لا اذکر حتی تذکر، کہ اے میرے ذکر سے محبت کرنے والوں، اے مجھے اللہ اللہ کہنے والوں، اے مجھے رب رب پکارنے والوں، لا اذکر، میرا کوئی ذکر نہ کرے، میرا کوئی ذکر نہ کرے، حتی تذکر، جب تک کہ میرے مصطفیٰ کا ذکر میرے ساتھ. سبحان اللہ. لا اذکر حتی تذکر، میرا کوئی نام نہ لے جسے میرے نام کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا نام لینا گوارا نہ ہو. میرا کوئی ذکر نہ کرے جسے میرے ذکر کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا ذکر کرنا گوارا نہ ہو. میرا کوئی نعرہ نہ لگائے جسے میرے نعرے کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا نعرہ لگانا گوارا نہ ہو. جس نے میرا ذکر کیا میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ کیا، جس نے میرا نعرہ لگایا میرے مصطفیٰ کا نعرہ نہ لگایا، اس کا ذکر بھی مردود. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اے اللہ، ہمیں تو کہہ دیا لا اذکر حتی تذکر، کہ جب تک میرا نام لینے والوں، میرا نام اس وقت تک نہ لیا جائے جب میرے مصطفیٰ کا ذکر اور نام ساتھ نہ ہو. کیا تم بھی ایسا کرتا ہے؟ فرمایا ہاں لوگوں، پوچھ لو آدم سے، پوچھ لو آدم سے. حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے روتے رہے. ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، اللہم اغفر لی بجاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے معاف فرما. سبحان اللہ. مجھے سبحان اللہ. حضرت آدم نے یہ دعا کی کہ اللہ اللہم اغفر لی بجاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اوپر سے ندا آئی، یا آدم کیف عرفت محمدن اذا لم اخلقہ، اے آدم تو نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا جبکہ میں نے ابھی اس کی ظاہری تخلیق فرمائی ہی نہیں، جبکہ میں نے اس کی ظاہری تخلیق فرمائی ہی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے اللہ، جب تو نے اپنے ہاتھوں سے مجھے بنایا، میرے اندر تو نے اپنی روح پھونکی، تو میری جب آنکھ کھلی تو سب سے پہلے میری نظر جس چیز پر پڑی وہ تیرے عرش کا پایا تھا. وہاں پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس دن میں سمجھ گیا وہ بڑا ہی برگزیدہ ہستی ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ نتھی کر کے لکھا ہے، نتھی کر کے لکھا ہے. آواز آئی آدم، آج تو نے مجھے اس ہستی کا وسیلہ دیا کہ اگر اے آدم میں نے اگر اس کو پیدا نہ کرنا ہوتا، مجھے اپنی عزت کی قسم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. آج تو نے اس ہستی کا وسیلہ دیا ہے، جا آدم میں نے تجھے معاف کیا. حضرات محترم، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان عالم نبیل، فاضل جلیل، عالم نکتہ داں حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ سعید احمد طاہر صاحب موجود ہیں. میں بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی عاجزی سے ان کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ آج جس ہستی کی ولادت کیا جشن ہم منا رہے ہیں، اسی کے حوالے سے ہمیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر
جو اس کا میں نے ذکر کیا اس ذکر کی اصل روح کے حوالے سے ہمیں بتائیں اور ہماری روحوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرفراز فرمائیں. میں گزارش کروں گا جناب حضرت علامہ صاحب سے کہ تشریف لائیں. ان کے آنے سے پہلے ایک نعرہ ہو جائے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ. مکی کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, مدنی کی آمد. جناب حضرت علامہ صاحب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کمپلیٹ ہو گیا. جو اب آپ تھوڑا پیچھے بیٹھیں گے آگے تشریف لے آئیں. انشاءاللہ حضور کا ذکر ہے اور اس ذکر کے جتنا قریب ہوں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوں گے. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين وأصحابه الكرام المتقين المخلصين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے تمام احباب. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. سبحان اللہ. واجب الاحترام صدر مجلس پیر طریقت پیرزادہ محمود احمد صاحب زیب سجادہ آستانہ علی امان کی شریف پاکستان، حضرت علامہ شاگرد رشید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، علامہ محمد شریف کمالوی صاحب امام اینڈ ڈائریکٹر منہاج القرآن النور اسلامک سینٹر، برادر مکرم لائق تعظیم حضرت علامہ شہباز احمد قادری صاحب اور منہاج القرآن النور اسلامک سینٹر کے پریزیڈنٹ محترم حاجی غلام سرور صاحب، دیگر معزز محترم ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بندگان خدا، غلامان و عاشقان مصطفیٰ علیہ السلام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمدللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ جس نے ہمیں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت غلامی عطا فرمائی ہے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم شوکت علی ڈوڈ صاحب، ان کی پوری فیملی، برادر مکرم محمد ارشد لطیف صاحب اور النور اسلامک سینٹر کی پوری مینجمنٹ کو، خصوصاً محترم علامہ مفتی شریف کمالوی صاحب کو، کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس مبارک مجلس کو اور اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجایا ہے۔ اللہ رب العزت ان کا سجانا اور ہم سب کا اس مجلس میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ہی زندہ رکھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے کرتے ہمیں دنیا سے جانا نصیب ہو، اور قیامت کے دن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حضور کے جھنڈے کے نیچے اللہ جگہ عطا فرمائے۔ برادر مکرم محمد ارشد لطیف صاحب نے محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نعت غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، یہ خوبصورت نعت پڑھی ہے۔ باقی بھی تمام ہمارے مصطفی صاحب نے اور تمام ہمارے بچوں نے بہت خوبصورت نعتیں پڑھی ہیں۔ میں جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اسی کی روشنی میں چند باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معروف آیت مقدسہ ہے، آیت مبارکہ ہے، اور ہم میں سے تقریباً ہر شخص اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے اور اس آیت مبارکہ پر گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ مختصراً صرف اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ایک دو باتیں کر کے پھر تھوڑی سی ڈیٹیل ہے جو میں اللہ رب العزت کی توفیق سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ رحمت ہے کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ The translation in English is that, O my beloved and esteemed messenger, we have not sent you but as a mercy for all the worlds. So اس آیت مبارکہ کی اگر ترکیب کو دیکھا جائے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کو جو بیان کیا ہے تو بڑا آسان تھا کہ اس آیت مبارکہ کو سیدھا آسان الفاظ میں بیان کر دیا جاتا۔ اس آیت مبارکہ کو اگر بغیر حصر کے اور استثناء کے بیان کیا جاتا تو سیدھا سیدھا یہ ہوتا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس میں ہوتا ارسلناک رحمۃ للعالمین، کہ محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ بات آسان تھی، ایزی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو ڈائریکٹلی سیدھا بیان نہیں کیا۔ فرمایا وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، we have not sent you۔ پھر فرمایا الا رحمت للعالمین، مگر یہ کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ But we have sent you as a mercy for all the worlds۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کلام کر رہا ہے، اور ہر شخص جو سننے والا ہوتا ہے، بولنے والے کو چاہیے کہ بات آسان کرے تاکہ لوگوں کے لیے سمجھنا ایزی ہو، آسان ہو۔ اللہ رب العزت ڈائریکٹلی بھی بات کر سکتا تھا، اس نے یہ انداز کیوں اپنایا؟ اس کو میں کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جب اپنی توحید کی بات کی تو وہ بھی سیدھا سیدھا نہیں کی۔ اللہ رب العزت چاہتا تو فرما سکتا تھا اللہ الہ، اللہ معبود ہے، کلمہ سیدھا ہو سکتا تھا نا، اللہ الہ محمد رسول اللہ، اللہ معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ لیکن اللہ نے اپنی توحید کی بات کی تو کیا کہا؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود
الا اللہ مگر اللہ کے. سبحان اللہ. یعنی پہلے اس بات کو ڈینائی کیا کہ کوئی معبود نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. ہاں ایک ہی معبود ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. تو جب اپنی توحید کی بات کی تو بھی اسی انداز سے حصر کے ساتھ کی کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اور جب محبوب کی بات آئی تو فرما سکتا تھا ارسلناک رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. لیکن فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اگر بھیجا ہے تو یہ شان دے کر کہ آپ سر سے لے کر پاؤں تک اور اول سے لے کر آخر تک پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم نے آپ کے وجود کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا دیا ہے. ہم نے آپ کو رحمت کے سانچے میں یوں ڈھال دیا ہے کہ آپ کی سیرت کو دیکھیں تو بھی رحمت ہے، آپ کی صورت کو دیکھیں تو بھی رحمت ہے، آپ کی گفتار کو دیکھیں تو بھی رحمت ہے، آپ کے کردار کو دیکھیں تو بھی رحمت ہے. اور اگر شب معراج آپ کے آسمانوں پر جانے کو دیکھیں تو بھی رحمت ہے، اور شب میلاد دنیا میں آنے کو دیکھیں تو بھی رحمت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبوب ہم نے آپ کو رحمت کا پیکر بنا دیا ہے. تو اللہ رب العزت نے حضور صلی السلام کی ذات کو، آقا علیہ السلام کے پورے وجود مقدس کو رحمت بنا دیا ہے. اور کس کے لیے؟ فرمایا للعالمین، پوری کائنات اور تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنایا ہے. اب یہاں ایک حدیث مبارکہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو. امام دارمی نے اسے سنن دارمی میں روایت کیا اور امام ابن ابی شیبہ نے اسے مصنف میں روایت کیا. آقا علیہ السلام نے پوری انسانیت سے خطاب کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں. آگے جو بات آ رہی ہے اس کو سمجھانے کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے انسانوں، او the people, او the mankind, او the human beings, till the day of judgment everyone should listen the words of رسول اللہ علیہ السلام. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اے انسانوں، تم نے اللہ کی رحمت کا ذکر سن رکھا ہے نا؟ اللہ کی صفت ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. وہ رحم فرمانے والا ہے، رحمت فرمانے والا ہے. اور اس نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت کائنات میں ہر شے پر پھیلی ہوئی ہے. تم نے سن رکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب کائنات کو خلق کیا تو اس کائنات کی خلق کے وقت اپنی رحمت کے کہہ کے کرواتا ہے. اس کی بے شمار شانیں ہیں، لیکن وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی بے شمار صفات میں سے دو صفات اس نے چنی اور دونوں کا تعلق رحمت کے ساتھ ہے. وہ چاہتا تو فرمایا تلاوت کرنے لگو تو بھی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھانے لگو، کوئی کام کرنے لگو تو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم جو بار بار اللہ کی رحمت کو پکارتے ہو، اللہ کی رحمت کا نام لیتے ہو اور اللہ کو رحمان اور رحیم کہتے ہو، تو تم نے ایک بات سن رکھی ہے کہ اللہ کی ایک رحمت ہے اور اس رحمت سے ساری کائنات چل رہی ہے. اس کائنات کی رحمت کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو پیدا بھی کیا ہے، کائنات چل بھی اسی رحمت سے رہی ہے، اور کائنات جب ختم ہوگی اور اگلے جہان کے سلسلے ہوں گے وہ بھی رحمت سے ہوں گے. تو کبھی سوچا بھی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت ہے کیا؟ کبھی غور بھی کیا کہ وہ اللہ کی رحمت ہے کیا؟ تو آؤ تاجدار کائنات کا فرمان سنو. میں پھر دوہرا رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، امام دارمی نے سنن دارمی میں، امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں سنو، انما انا رحمت، اے کائنات والو، اللہ کی وہ رحمت جس کے صدقے یہ ساری کائنات بنی ہے، جس کے ساتھ یہ ساری کائنات چل رہی ہے، اور صبح و شام اللہ کی جس رحمت کو پکارتے ہو، میں مصطفیٰ اللہ کی وہ رحمت ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی وہ رحمت جو ساری کائنات پر پھیلی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ میں محمد مصطفیٰ ہوں. انما انا رحمت، میں خود اللہ کی رحمت ہوں. یعنی فرمایا میں اللہ کی رحمت کا اظہار ہوں یا اللہ کی رحمت کا مظہر ہوں. فرمایا انما انا رحمت، اللہ کی وہ رحمت جس کو صبح و شام پکارتے ہو، میں مصطفیٰ ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. So the people are calling every time
for the mercy of Allah Almighty. So Rasul alayhi salatu wasalam is telling, do you know what is the mercy of Allah? I, myself, Muhammad Mustafa, is the mercy of Allah. Subhanallah. میں اللہ کی رحمت ہوں. Subhanallah. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. اور جیسے برادر مکرم علامہ شہباز قادری صاحب آپ بیان فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء آئے ان کا ذکر صرف اس امت کے لوگ کرتے تھے. کیوں؟ چونکہ اللہ نے انہیں رحمت اس زمانے کے لیے بنایا تھا. ان کا نام اس زمانے کے لوگ اس لیے لیتے تھے کہ وہ رحمت اس زمانے کے لیے تھے. لیکن جب محبوب کی بات آئی تو فرمایا محبوب اگلے ہوں یا پچھلے ہوں، پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں، زمانہ کوئی بھی ہو، ہر زمانے میں کوئی رحمت کو پکارے گا تو ہر زمانے کی رحمت مصطفیٰ ہے. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء اگر دیکھے جائیں، حضور کے جو اسماء ہیں، نام ہیں، جو 99 نام لکھے جاتے ہیں، اکثر و بیشتر ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، قرآن مجید میں بھی لکھے ہوتے ہیں، ان کو دیکھا جائے یا آقا علیہ السلام کی حدیث کو دیکھا جائے، ان میں حضور کا ایک اسم پاک ہے نبی الرحمہ. نے فرمایا اللہ نے مجھے محمد بنایا، احمد بنایا، حامد بنایا، حاشر بنایا. بے شمار شان حضور نے بیان کر، ان میں فرمایا نبی الرحمہ، اللہ نے مجھے نبی رحمت بنایا ہے. اللہ نے مجھے بنایا ہی نبی رحمت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان یہ ہے کہ خدا کی رحمت کا نام مصطفیٰ ہے. سن لیجیے، خدا کی رحمت کا نام کیا ہے؟ The name of the mercy of Allah is Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اب جیسے میں نے عرض کیا کہ مختصراً صرف رحمت کی بات کر کے میں اس رحمت کو آگے تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ رحمت ہے کیا. اور اس بات کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے، یاد رکھیے کہ جب ہم رحمت للعالمین کے غلام ہیں اور ہم ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں اور خود کو اس نبی کا غلام کہتے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ رحمت کیا ہے. اس رحمت کو لرن کریں، پھر اس کو پریکٹس کریں تاکہ ہمارا وجود اور ہماری زندگی بھی اس رحمت کی آئینہ دار ہو جائے. ہماری لائف میں، ہماری سیرت میں، ہماری ڈیلنگ میں، ہماری بیہیویئر میں، ہماری ایٹیچیوڈ میں، ہماری لائف میں اس مرسی آف اللہ المائٹی، اس اللہ کی رحمت کی کچھ نہ کچھ جھلک، کوئی ریفلیکشن آ جائے. اور جب یاد رکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت، اللہ رب العزت نے جو حضور کو رحمت بنایا، جب اس رحمت کی ریفلیکشن کسی سیرت میں، کسی وجود میں، کسی کردار میں اور کسی اللہ رب العزت کے بندے کی سیرت میں نظر آتی ہے، تو یاد رکھیے جب بندہ حضور کی رحمت کا ریفلیکشن لے کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو جہاں اللہ کو حضور کا رنگ نظر آتا ہے اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. جہاں حضور کا رنگ اللہ کو نظر آتا ہے کہ اس بندے نے اپنے آپ کو میرے محبوب کے رنگ میں رنگ دیا ہے، یا اس نے کوئی رنگ میرے یار کا اپنے اوپر چڑھا لیا ہے، تو جب اللہ کو اپنے یار کا، محبوب کا رنگ نظر آتا ہے تو کہتا ہے بندے اب تو نے چونکہ کام جو تیرا تھا کہ اپنے آپ کو محبوب کے رنگ میں رنگنا وہ تو نے کر دیا، تو ظاہر کو تو نے رنگ دیا ہے، آپ باطن کو میں رنگ دیتا ہوں. بندے اللہ بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے. اب وہ رحمت کیا ہے؟ اس رحمت کی بے شمار ڈائمینشنز ہیں، لیکن اگر تین الفاظ میں ان 3 words اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ اللہ کی وہ رحمت جو ذات مصطفیٰ کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، وہ رحمت کیا ہے، اور حضور رحمت للعالمین ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس رحمت کو اگر ڈیفائن کرنا چاہیں تو میں نے کہا بے شمار ڈائمینشنز ہیں، لیکن 3 لفظوں میں جاننا چاہیں کہ حضور کی وہ رحمت کیا ہے تو میں 3 words آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور حضور کی پوری رحمت ان 3 الفاظ کے اندر ہے، جسٹ ان 3 words. اور اس کو یاد رکھیے گا، ان 3 الفاظ کے اندر حضور کی پوری رحمت ہے. سب سے پہلا لفظ ہے جس سے حضور کی رحمت کو ڈیفائن کرتے ہیں، وہ ہے محبت. بولے وہ کیا ہے؟ محبت، love. So we can define the mercy. The first word we can use for the rahmat and the mercy is love, محبت. دوسرا لفظ ہے امن. بولی دوسرا لفظ کیا ہے؟ امن، پیس. اور تیسرا لفظ ہے علم، نالج.
سبحان اللہ اللہ یہ 3 لفظ میرے ساتھ دہرائیے: محبت، محبت امن امن اور علم. لو، بولیے، لو، پیس اینڈ نالج. یہ 3 چیزیں جمع ہو جائیں تو سارا دین بھی بنتا ہے اور حضور کی ساری رحمت بھی بنتی ہے. یعنی حضور کی ساری رحمت اور حضور اپنے ساتھ جو دین لے کر آئے ہیں وہ ان 3 دائروں سے باہر نہیں ہے. پورے دین میں جو کچھ بھی ہے یا اس کا تعلق محبت کے ساتھ ہے، یا اس کا تعلق امن کے ساتھ ہے، یا اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باقی دین کو جتنا بھی ایکسٹینشن آپ دیتے چلے جائیں تو وہ انہی 3 چیزوں کی ایکسٹینشن بنتی چلی جائیں گی، لیکن پورے کا پورا دین بھی اور حضور کی پوری رحمت بھی ان 3 الفاظ کے اندر ہے. میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ اس چیز کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جس شخص کی زندگی میں یہ تینوں چیزیں آ جائیں گی، سمجھ لیں کہ اسے حضور کی رحمت کا ریفلیکشن مل گیا ہے. جس کو جتنا ان تینوں میں سے حصہ مل گیا، نصیب مل گیا، اور جس نے اپنی زندگی میں ان تینوں چیزوں کو جتنا اپلائی کر لیا اور جتنا حاصل کر لیا، اٹین کر لیا، گین کر لیا، اور اس کے بعد اس کو سنبھال لیا، تو یاد رکھیے جتنا ان تینوں چیزوں میں سے اسے حصہ مل جائے گا اتنا وہ حضور کی رحمت کے رنگ میں رنگا جائے گا. تھوڑا تھوڑا میں ان کی ڈیٹیل عرض کرتا چلا جاؤں. سب سے پہلی چیز ہے محبت. تو لفظ محبت کو اور لو کو اگر دیکھیں، اور ان تینوں کا ایک کنیکشن یہ بھی ہے کہ چونکہ حضور کے میلاد کی محفل ہے تو یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا جو کچھ حضور اپنے ساتھ لے کر آئے دین کی صورت میں وہ ان 3 چیزوں کے گرد گھومتا ہے. اس لیے کہ جب حضور کائنات میں تشریف لائے تو ہر طرف نفرت تھی. بولی، ہر طرف کیا تھا؟ نفرت تھی. ذرا ذرا سی بات پہ لوگ ایک دوسرے کی جان لے لیتے تھے. کبھی کسی کا گھوڑا ریس میں آگے چلا جاتا، اس پر مرڈر اور کلنگز ہو جاتی تھی. کبھی ذرا ذرا سی بات پر، چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ غصے میں آ جاتے، لوگوں کی جان لے لیتے تھے. اور نفرت تھی اور عداوت تھی اور دشمنی تھی. ٹرائبز کے درمیان، لوگوں کے درمیان بھائی بھائی کا دشمن تھا. ہر طرف نفرت اور ہیٹریڈ ہر طرف. It was everywhere. The hatred was everywhere. So Aqa alayhi salatu wasalam, when he was sent to this world, so first thing and first blessing from that mercy and rahmah which Rasulullah alayhi salatu wasalam gave to this world is love. سبحان اللہ. جب حضور کائنات میں تشریف لائے تو پہلا کام یہ کیا کہ حضور کے قدم اس کائنات میں اللہ رب العزت نے رکھے، اور حضور کے زمین پر قدم لگتے ہی نفرتوں کے بادل چھٹنے لگے اور محبتیں پھیلنے لگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اشارہ بھی کیا، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. Remember the mercy of Allah when you were the enemies of each other. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Then Allah, He joined your hearts. اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں کو ملا دیا. He put the mercy between your hearts. تمہارے دلوں میں محبت کو رکھ دیا. اور کیا کیا؟ فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. پہلے تم بھائی ہو کر بھی ایک دوسرے کے دشمن تھے. جب مصطفیٰ کی صورت میں رحمت ملی تو محبت ایسی بٹی کہ اب کوئی پاکستان میں رہتا ہو اور دوسرا کلمہ گو افریقہ یا امریکہ میں رہتا ہو، خونی رشتہ نہ بھی ہو، تو مصطفیٰ کی رحمت نے دونوں کو بھائی بنا دیا. سبحان اللہ. حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. So he built the brotherhood between you. Any part of the world you are living, whatever your nationality is, whatever language you are speaking, you belong to any part of the world. If you are the believer and the follower and the lover of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the follower of Islam, if you are a Muslim, so Muhammad sallallahu alaihi wasallam have made you brothers. حضور نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے. تو حضور کے آنے سے بولیے سب سے پہلا کرم کیا ہوا کہ محبت ختم ہوئی اور کیا آ گیا؟ نفرت ختم ہوئی اور کیا آ گیا؟ محبت آ گئی. تو he changed the hatred into love. حضور نے نفرت کو محبت میں بدلا. اور دوسرا کیا تھا؟ امن. حضور کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ ظلم، اپریشن، بد امنی، انارکی، دہشت گردی، ایکسٹریمزم، ہر طرف یہی تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہر طرح کے ظلم کو ختم کیا، ہر طرح کی آپریشن کو آقا علیہ السلام نے ایلیمینیٹ کیا، اور تاجدار کائنات علیہ السلام نے اپنے پورے کے پورے دین کی بنیاد رکھی تو امن اور پیس پر رکھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ So Rasulullah علیہ السلام he eliminate every kind of oppression and every kind of terrorism from this world, and he raised the slogan and the flag of peace and aman. پوری کائنات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کائنات انسانی پر امن کا پرچم لہرایا۔ تو حضور نے ظلم کو امن میں بدلا، ٹیرر کو امن میں بدلا، پیس میں بدلا۔ اور پھر تیسرا کیا تھا کہ بیفور دا ٹائم آف رسول علیہ السلام دیٹ سوسائٹی واز کالڈ دا سوسائٹی آف اگنورینس، اینڈ دیٹ ٹائم از کالڈ دا ٹائم آف اگنورینس۔ کیا کہتے ہیں؟ زمانہ ہے، بولے کیا کہتے ہیں؟ زمانہ ہے جہالت و جاہلیت کہتے ہیں۔ دا ٹائم آف اگنورینس، that society was called the society of ignorance and jahiliyyah. And when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was raised, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس پوری سوسائٹی سے، اس پورے زمانے سے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے زمانوں سے ہر جہالت اور جاہلیت کو ختم کر کے پوری کائنات کو نالج اور علم عطا کیا۔ بے شک سبحان اللہ So سبحان he اللہ۔ opened the door of knowledge to all of the humankind. پوری انسانیت کے لیے حضور نے علم کا، نالج کا دروازہ کھول دیا۔ تو حضور کے آنے سے کیا ہوا؟ جس کو قرآن نے کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ Before the raising of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم you were in the misguidance and dalalat، گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں۔ وہ گمراہی کیا تھی؟ تمہارے پاس نفرت تھی۔ وہ گمراہی کیا تھی؟ تمہارے پاس ظلم تھا۔ وہ گمراہی کیا تھی؟ تمہارے پاس جہالت تھی۔ حضور نے آ کر اس گمراہی کی تینوں ڈائمینشنز کو چینج کیا، نفرت کو ختم کیا، امن کو پھیلایا، نفرت کو ختم کیا، محبت کو فروغ دیا، اور ظلم کا خاتمہ کیا، امن کو پھیلایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت اور جہالت اور اگنورینس کا خاتمہ کیا اور پوری کائنات کو علم عطا کیا۔ اور ان تینوں کو میں نے کہا جمع کیا جائے تو رحمت بنتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگر محبت کی بات کی جائے تو the word محبت is derived from حبن، means seed۔ لفظ محبت حبن سے ہے، اور حبن کا معنی ہوتا ہے بیج اور سیڈ۔ اور مجھے بتائیے اگر آپ نے کوئی پودا اگانا ہو، آپ نے کوئی فصل اگانی ہو، کوئی چیز آپ نے زمین سے اگانی ہو تو کیا بغیر بیج کے اگ جاتی ہے؟ درخت اگانا چاہے تو یاد رکھیے جیسے دنیا کا کوئی پودا اور کوئی فصل بغیر بیج کے نہیں اگتی، ایمان کا درخت اور پودا بھی بغیر محبت کے نہیں اگتا۔ پہلی چیز اگر آپ چاہیں کہ ہمارے اندر ایمان آ جائے تو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو بی لونگ فار آل دا ہیومن کائنڈ۔ آقا علیہ السلام کی رحمت میں سے ریفلیکشن لے کر آپ نے پوری کائنات میں محبت کو پھیلانا ہے، اپنے اندر سے نفرت کو نکالنا ہے۔ اگر اندر نفرت ہوگی، دشمنی، اینیمیٹی، عداوت، ہیٹریڈ ہوگا اگر من کے اندر اور باطن کے اندر، تو یاد رکھیے پھر اللہ رب العزت بڑے سے بڑے اعمال کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اور اس محبت کی امپورٹنس کیا ہے؟ جب ہم اللہ کے تعلق کی بات کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خوارج کے لیے، خوارج the Kharijites which were killing the Muslims at that time. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned, these are the ahadith mentioned in Sahih Bukhari, Muslim, all books of hadith have these ahadith. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that وہ خوارج جو ہیں، فرمایا ان کی اگر ان کے اعمال کو، ظاہری عبادت کو اور بندگی کو دیکھو تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا if you see their worship so you will think they are more worshipper than us. اگر ان کی عبادت کو دیکھو تو تمہیں لگے گا کہ ہم سے بڑے عبادت گزار ہیں۔ if you listen the recitation of the Quran، اگر ان کی قرآن کی تلاوت کو سنو تو فرمایا تمہیں لگے گا کہ ان سے بڑھ کر قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں۔ لیکن آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا يتجاوز عن حناجرهم، فرمایا یہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ یہ عبادت تو کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن فرمایا وہ عبادت ایک سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ فرمایا جاتا ہے اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ In the time of Sayyidina Ali کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عبداللہ بن عباس، one of the famous صحابی of Rasulullah علیہ السلام،
He was sent by Sayyidina Ali al-Murtada Karramullah al-Kareem to observe the situation over there at the border. جب خوارج کی جنگ تھی حضرت مولا علی کے ساتھ، حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس سے بھی رسول کو بھیجا. And this Abdullah bin Abbas is the one who has given who has attained the title of Tarjuman al-Quran from the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And Hibru Hazil Ummah, this was the title which was read by Allah Almighty with Jibrail to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that Ibn Abbas, he is the Hibru Hazil Ummah, he is the alim of the Quran in the Ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وہ عبداللہ بن عباس جب خوارج کے وہ آبزرو کرنے کے لیے کہ سچویشن کیا ہے، جب وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کی عبادت گزاری، ان کی نمازیں اور ان کے اعمال اور تلاوت قرآن اور دین کے ساتھ ان کا شغف اور ان کی وضاحت اور ان کا پورا جو میں نے زندگی کا ماحول دیکھا، تو فرماتے ہیں اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نہ سنے ہوتے اور حضرت مولا علی کرم اللہ کریم سے کیٹاگوریکلی ان کے متعلق احادیث نہ سنی ہوتی تو میں کبھی بھی ان کے خلاف نہ جاتا اور سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے بڑے عبادت گزار بھی کبھی دین سے خارج ہو سکتے. اب سوچنے کی بات کیا ہے کہ وہ عبادت تو کر رہے تھے، وہ نمازیں تو پڑھ رہے تھے، وہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، ان کے پاس سب کچھ تھا، ایک چیز نہیں تھی. آپ پوچھیں گے کیا؟ ان کے پاس محبت نہیں تھی. Their hearts were empty from the love of Allah Almighty, the love of Rasulullah alayhi salatu wasalam, and also the love of the humankind, because they were killing the people. And till today, those who are killing the people and humankind on the name of any religion, they don't belong to any religion, and specifically they don't have any concern with Islam. اگر وہ انسانیت کا قتل کرتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان کے دل محبت سے خالی تھے، تو فرمایا ان کی عبادت کسی کام کی نہیں ہے. پھر اسی طرح دوسری طرف دیکھا جائے تو جب آقا علیہ السلام کی محبت کی بات آئے تو آقا علیہ السلام نے کیٹیگوریکلی فرما دیا. بخاری مسلم کی حدیث ہم اکثر بیشتر سنتے رہتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. No one can become a true believer unless myself, Muhammad sallallahu alaihi wasallam is saying, myself is dearer to him than his parents, than his family and all the people of the world. فرمایا جب تک وہ میری ذات کے ساتھ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر محبت نہ کرے تو فرمایا کبھی مومن نہیں ہو سکتا. There were the people who used to pray with Rasulullah alayhi salatu wasalam. حضور کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے. They were doing the ibadat with Rasulullah alayhi salatu wasalam. Even they were performing the Hajj with Rasulullah alayhi salatu wasalam. They were doing every single action with Rasulullah alayhi salatu wasalam in the time of the physical life of Rasulullah alayhi salatu wasalam. 8-9 سال تک مسلمانوں کے ساتھ مدینہ میں رہ کر عبادات کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، لیکن because their hearts were empty from the love of Rasulullah. ان کے دل حضور کی محبت سے خالی تھے. تو ایک وقت آیا جب اللہ نے حکم دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر فرمایا اخرج انت منافق، میری مسجد سے نکل جاؤ. تم 8 سال سے نمازیں تو پڑھ رہے ہو لیکن چونکہ محبت سے دل خالی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو نہ وہ دل قبول ہے، نہ وہ عبادت قبول ہے، نہ وہ انسان قبول ہے جس میں محبت نہیں. اپنی مسجد سے اٹھا کر باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا. تو جو ساتھ نمازیں پڑھنے والے عمل کرنے والے تھے ان کے لیے کیا کیا کہ اٹھا کر مسجد سے بولیے باہر بھیج دیا، محبت سے خالی تھے. اور دوسری طرف تاجدار کائنات کی حدیث صحیح مسلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اشد امتی لی حبا، فرمایا یہ تو میرے ساتھ عبادتیں کرتے تھے اور محبت سے خالی تھے تو انہیں تو مسجد سے بھی نکال دیا. لیکن صحابہ کے سامنے فرمایا اے میرے صحابہ تم تو میرے عاشق ہو ہی، لیکن تمہارے بعد بھی میرے عاشق آئیں گے. حضور اپنے عاشقوں کا ذکر اور جن کے دلوں میں محبت ہے ان کا ذکر صحابہ کے سامنے کر رہے ہیں. ان من اشد امتی لی حبا، صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، صرف تم ہی میرے عاشق نہیں، بعد کے زمانوں میں بھی میرے عاشق آئیں گے. اور کیا فرمایا ناس یکونون من بعدی، وہ بعد کے زمانوں میں آئیں گے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، آنکھوں سے میری زیارت نہیں کی ہوگی، بس سنا ہوگا کہ کوئی محبوب گلیوں میں چلتا تھا تو خدا گلیوں کی قسمیں اٹھاتا تھا، بس سنا ہوگا کہ کوئی محبوب اشارہ کرتا تھا تو درخت زمین چیرتے ہوئے آ کر سجدہ ریز ہو جاتے تھے، بس سنا ہوگا کہ محبوب تھا کہ جس کے ہاتھ اٹھتے تو اللہ ڈوبا سورج بھی پلٹا دیتا تھا، بس سنا ہوگا کہ کوئی محبوب تھا اشارہ کرتا تو انگلی سے چاند 2 ٹکڑے کر دیتا اور پھر اشارہ کرتا تو ٹوٹا ہوا چاند بھی جوڑ دیا کرتا تھا.
مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بس میرا ذکر سنا ہوگا، میری باتیں سنی ہوگی، لیکن مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، اور اس محبت کی وجہ سے کیا تاجدار کائنات نے فرمایا ان کی محبت کا حال یہ ہوگا کہ لو رآنی بأہلہ ومالہ. پوچھا گیا حضور ان کی محبت کا کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ نمازیں بہت پڑھتے ہوں گے، روزے بہت رکھتے ہوں گے، حج زکات بہت کرتے ہوں گے. فرمایا اعمال تو کرتے ہوں گے لیکن محبت ان چیزوں سے نہیں پرکھی جاتی. یہ اعمال اپنی جگہ امپورٹنٹ ضرور ہیں. حضور نے ایک علامت بتائی، ان کی علامت کیا ہوگی؟ فرمایا ان میں سے ہر کوئی کہتا ہوگا کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ. یہ ترجمہ ہے اس حدیث کا. لو رآنی بأہلہ ومالہ، ان میں سے ہر کسی کی خواہش ہوگی حضور آپ کا جلوہ نظر آ جائیں، میرے ماں باپ بھی قربان، میرا مال اور اہل و عیال بھی قربان ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے ایک جھلک اور میرے ایک دیدار کے لیے وہ اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہوں گے. دیکھیے ایک طرف وہ کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، محبت نہیں تو مسجد سے بھی نکال دیا، اور ایک طرف وہ کہ ابھی آئے نہیں، پیدا بھی نہیں ہوئے، لیکن دل میں محبت ہے تو حضور صحابہ کی مجلس میں ان کا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ذوق کی ابھی پسند آئے تو لے جائیں، نہ پسند آئے تو چھوڑ جائیں، لیکن بات ذوق اور محبت کی ہے. وہ یہ یاد رکھیے جس مقام تک انسان کو محبت پہنچاتی ہے کائنات کی کوئی شے نہیں پہنچاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی اعمال کا صلہ بتایا ہے، نماز پڑھو یہ ملے گا، روزہ رکھو یہ ملے گا، حج کرو یہ ملے گا، صدقہ کرو یہ ملے گا، ہر عمل کی جزا بتائی ہے. لیکن جب ایک صحابی نے آ کر پوچھا حضور محبت کرنے والوں کی جزا کیا ہے؟ فرمایا انت مع من احببت. محبت کی جزا یہ ہے کہ اللہ فاصلے مٹا دے گا، اور محبت کا صلہ یہ ہوگا جہاں محبوب ہوگا محب اور عاشق وہی ہوگا. تمہاری نمازیں کہیں وہاں تک پہنچا نہیں سکتی، تمہاری نمازیں کہاں اس قابل کہ اس کچہری تک تمہیں لے جائیں. ہاں اگر محبت سچی ہوئی تو محبت تمہیں وہاں تک پہنچا دے گی جہاں کوئی عمل نہیں پہنچاتا. سبحان اللہ. میں نے عرض کیا محبت خدا سے بھی محبت، بولیے the love with Allah, the love with رسول اللہ, and not just the love with Allah and his messenger. پھر حضور کی ہر نسبت سے محبت، حضور کے خاندان سے محبت، حضور کے حسن اور حسین سے محبت، حضور کی شہزادی سیدہ کائنات سے محبت، حضرت مولا کائنات ایوب المرتضیٰ سے محبت، حضور کے خانوادے سے محبت، پھر حضور کے عاشق اور جانثار صحابہ ابو بکر و عمر سے محبت، عثمان و علی سے محبت، اور پھر صرف وہاں تک یہ سلسلہ نہیں، فرمایا تمہیں قیامت تک جہاں بھی حضور کے عاشق نظر آئے کوئی اور چیز نہ دیکھو، بس جہاں حضور سے عشق کرنے والے نظر آئے سب سے محبت کرو کہ حضور کے عاشق. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی ہر نسبت سے محبت. پھر مسلمانوں سے محبت، بولیے کس سے؟ مسلمانوں سے. اور پھر انسانوں سے محبت، اور صرف انسانوں سے نہیں، پھر انسانوں سے آگے بڑھ کر جانوروں سے اور کائنات کی ہر شے سے محبت. اس لیے کائنات کی بولیے ہر شے سے محبت. اگر سوال پیدا ہو کہ بھائی ہر شے سے محبت کیسے کریں، تو اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ کرو کہ اللہ نے اس کے لیے بھی حضور کو رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور رحمت کسی ایک کے لیے، صرف مسلمانوں اور انسانوں کے لیے تو نہیں ہے. حضور کس کے لیے رحمت ہے؟ بولیے سب جہانوں کے لیے. تو فرمایا اگر کوئی اور وجہ محبت کی نہ ملے، کسی اور سے کسی سے محبت کرنی ہو، کوئی وجہ نہ ملے، کوئی وجہ نہ ملے، تو ایک وجہ تو ہے نا کہ ہاں اس سے محبت اس لیے کہ حضور اس کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. سبحان اللہ. ایک اتنا براڈر ایسپیکٹ ہو گیا. اور پھر میں یہ بات خاص طور پر کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ایسی مجلسیں ہیں، یہ جو محافل نعت ہوتی ہیں، حضور کے میلاد کی محفلیں ہیں، یاد رکھیے یہ حضور کی محبت کی شمع جلانے کے لیے ہوتی ہیں. آپ عبادت اعمال کرتے رہیں، ان اعمال سے ثواب اجر ضرور ملتا ہے، لیکن یاد رکھیے محبت ہوتی ہے، اور محبت کے لیے ضروری ہے کہ محبوب کا ذکر ہو. سبحان اللہ. دیکھیے نا، آپ اگر کسی کو نہ جانتے ہو، کسی سے ملاقات نہ کی ہو، کسی کو ملے نہ ہو، کسی کو دیکھا نہ ہو، آج کے زمانے میں براہ راست فزیکلی تو ہم حضور کی زیارت نہیں کر سکتے. ہاں نصیب والے ہیں، حضور چاہیں تو جس پر بھی کرم فرما دیں، لیکن عموماً جنرلی ہم حضور کی زیارت بولیے نہیں کر سکتے. تو محبت تو کرنی ہے تو کیسے کریں گے؟ دیکھ تو سکتے نہیں، کیونکہ دیکھنے سے محبت ہوگی. تو چلو فرمایا اے میرے محبوب قیامت تک آپ کے عاشق آئیں گے، تو عرض کی مولا مجھے ظاہراً دیکھ تو نہیں سکیں گے، تو پھر کیسے مجھ سے محبت کریں گے؟ ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہر جگہ تیرا ذکر اتنا کرواؤں گا کہ ذکر سن سن کے تجھ سے محبت کریں گے.
ہر جگہ تیرے نام کے نعرے اتنے لگیں گے کہ لوگ سن سن کر محبت کریں گے. بھائی مشرق سے لے کر مغرب تک جہاں جاؤ محمد محمد ہوتی ہے, یہ ہے کون؟ وہ خود بخود محبت کرنے لگ جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایسی مجالس اور ایسی جو گیدرنگز ہوتی ہیں یہ حضور کی محبت کی شمع جلانے کے لیے ہوتی ہے. اور پھر میں نے کہا اس محبت کو ایکسپینڈ کرتے جائیں اور پھر آگے جہاں تک جائے اس محبت کو آگے پھیلاتے چلے جائیں. اب دوسری چیز پر آ جائیں. اب محبت, جیسے میں نے عرض کیا, محبت ایک بیج ہے. بولیے محبت کیا ہے؟ ایک بیج ہے. آپ نے اس بیج کو دل کی کھیتی میں یا دل کے سوائل پہ, دا سوائل آف یور ہارٹ, اپنے دل کے سوائل اور دل کی زمین پر اس محبت کے بیج کو بو دیا. اب اس محبت کے بیج سے جو درخت نکلے گا وہ درخت تو ایمان کا ہوگا نا, لیکن سب سے پہلے تنا نکلتا ہے. اس تنے کا نام امن ہے. بولیے اس تنے کا نام کیا ہے؟ امن ہے. کیونکہ محبت کے بیج سے کبھی بد امنی پیدا نہیں ہو سکتی. محبت کے بیج سے بولیے کبھی بد امنی پیدا نہیں ہو سکتی. اپنے دل میں محبت کا بیج بوئیں اور پھر اس محبت کے بیج سے جو درخت کی پہلی تنے کی صورت میں فارم نکلے گی اس کو امن کہتے ہیں. اب یہاں میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے بھائی میں محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا, یہ میری محبت قبول ہے یا نہیں, اس کا کرائٹیریا عرض کر رہا ہوں. دیکھیں آپ کی زندگی میں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے امن کتنا ہے, یہ محبت کا کرائٹیریا ہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ گندم بوئیں, بولیے کیا, گندم کو, اور گندم کا بیج زمین میں بوئیں اور امید کریں کہ اس سے چنے کی فصل اگ جائے گی. گندم کا بیج بونے سے کبھی چنے کی فصل پیدا نہیں ہوتی. گندم بوئیں گے تو گندم ہی اگے گی. تو جب محبت کا بیج من میں بوئیں گے تو بد امنی پیدا ہو ہی نہیں سکتی. محبت کا بیج بونے سے جو درخت نکلے گا یا جو سب سے پہلے اس کا تنا نکلے گا وہ تنا امن کا ہوگا. جیسے میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کائنات میں محبتیں بانٹنے کے لیے آئے, اس لیے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین کی بنیادی امن کو بنایا. دیکھیے نا, لفظ اسلام ہے, آپ سنتے رہتے ہیں, اسلام کا معنی کیا ہے؟ سلامتی والا دین. آسان لفظوں میں عرض کر رہا ہوں, ڈیفینیشن ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اسلام کا معنی کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ سلامتی والا دین, جو اپنے لیے بھی سلامتی ہو, دوسروں کے لیے بھی سلامتی ہو. اور ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں, ہمارے عقیدے کا نام ہے ایمان, اور ایمان کا لفظ بھی امن سے نکلا. تو ایمان کا مطلب ہے وہ عقیدہ جس میں امن ہو, اسلام وہ دین جس میں سلامتی اور امن ہو. تو گویا وہ مسلمان نہیں کہ جس کے دین میں سلامتی نہیں, اور وہ مومن نہیں کہ جس کے ایمان میں امن اور سلامتی نہیں ہے. اسی لیے آپ کے سامنے تعریف کرتے ہوئے فرمایا المسلم من سلم المسلمون, اور ایک بات من سلم الناس من لسانہ و یدہ. فرمایا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچے. اس لیے کہ اگر وہ مجھے مانتا ہے تو میں تو امن لے کر آیا ہوں, تو میرا ماننے والا کبھی دوسروں کے لیے بدامنی کا باعث نہیں بن سکتا. پہلے اس کو خود پیس ملے گا, he will attain peace in his inner self and then he will promote the peace around the world. اور اس کا سب سے آسان اگر فارمولا آپ لینا چاہیں, دیکھیے ہم جس کو بھی ملتے ہیں سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو, پیس بی اپون یو. اب کیسے ہو سکتا ہے کہ زبان سے ہم اس کو کہہ رہے ہو کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو, اور ہاتھ یا زبان سے اسے تکلیف پہنچا رہے ہو؟ اسلام کی تو ابتدا ہی, کنورسیشن کی ابتدا سلامتی اور پیس سے ہے, امن سے ہے. تو گویا فرمایا جو مصطفیٰ کو ماننے والا اور حضور کی رحمت کو ماننے والا ہوگا, فرمایا اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ خود بھی سلامتی میں ہوگا, خود بھی امن اور پیس میں ہوگا, اور اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. وہ دوسروں کے لیے بھی پیس کا باعث ہوگا, وہ دوسروں کے لیے بھی امن کا باعث ہوگا. اس پر ایک حدیث مبارکہ میں نے عرض کر دی. آگے اب چونکہ ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں, اور اس سوسائٹی میں ہر جگہ پہ انسان کسی نہ کسی نیبرہڈ میں رہتا ہے. So we have neighborhoods and we are living in some of the neighborhood. So we have the neighbors around us. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی تعریف کیا کی؟ یہ جو میں نے بات کی نا کہ ہم زبان سے کہیں تم پر سلامتی ہو اور وجود سے تکلیف پہنچائیں, تو یہ کبھی جائز نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث, حضور اسلام نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن, by God he is not a believer. These are not my words, these are the words of رسول اللہ. اور کون کہہ رہا ہے؟ who is رحمت للعالمین.
رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں. واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. 3 times he said, by God he is not a believer, by Allah he is not a believer, by Allah he is not a believer. And he didn't say the one who is not performing salat, the one who is not giving the charity and zakat and not performing the hajj. Definitely these actions have their own saza and jaza from Allah Almighty. But here Aqil Satu Sam is mentioning, by God he is not a believer 3 times. And when he was asked, who a messenger of Allah? He said, Allazi la ya'manu jaruhu bawa'ikahu. فرمایا وہ جس کی شر سے اور جس کے وجود اور کنڈکٹ سے اس کا پڑوسی تکلیف میں ہے. The one who is being a cause of harm for his neighbor, he is teasing his neighbor, he is being harmful to his neighbor. تو فرمایا وہ جتنی مرضی عبادتیں کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، اگر اس کا پڑوسی اس سے امن میں نہیں ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے. اور میں اس کو emphasize اس لیے کر رہا ہوں, we are living in this society. And Rasulullah ﷺ never mentioned that the neighbor should be a Muslim. No. He belonged to any sects of the Muslim. مسلمانوں ہوتا ہے. And he can be from any religion. Non-Muslim بھی ہو سکتا ہے. He can be a Christian, a Jew. He can belong to any religion. And even he cannot belong to any religion. He is an atheist. کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, آقا صاحب نے فرمایا اس کا حق تمہارے اوپر اس لیے. You should be a source of security for everyone, for a peace, source of peace for everyone. And if you are not a source of peace for other people and security for other people, you can be anything, but you cannot be a true follower of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ان کا فالوور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا وجود دوسروں کے لیے امن کا باعث ہو, سلامتی کا باعث ہو. اس پر میں ایک مختصر سا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں. Those who actually learned the peace from Rasulullah and those who were the true followers of Deen Islam and those who were the source of peace and security for other people, ان کے کنڈکٹ میں سے صرف ایک مختصر واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے, ایک اللہ والے کو نیک صالح آدمی تھے. ان کے گھر میں چوہے بہت زیادہ تھے. بڑی خاص بات عرض کرنے لگا ہوں. ان کے گھر میں چوہے بہت زیادہ تھے, ریٹس بہت زیادہ تھے ان کے گھر میں. تو کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کے گھر میں ریٹس بہت زیادہ ہیں تو آپ کوئی بلی, ایک کیٹ جو ہے گھر میں پال لیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے گھر میں یہ جو چوہے نقصان کرتے ہیں, ریٹس آتے ہیں, یہ خراب کرتے ہیں آپ کا کھانا بھی اور تکلیف پہنچاتے ہیں. بڑی خاص بات ہے. یہ میں صحابہ کرام کی بات نہیں کر رہا, تابعین کی بات نہیں کر رہا, بعد کے زمانے کے اولیاء صالحین کی بات کر رہا ہوں. Those who are the true followers of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا کنڈکٹ عرض کرنا چاہتا ہوں. What was their conduct and behavior? ان کو انہوں نے کہا کہ آپ گھر میں کیٹ پال لیں, اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے گھر میں بلی پھرتی رہے گی, تو اگر وہ چوہوں کو نہ بھی مارے تو اس کی آواز, the voice of the cat is enough, ان کے لیے کافی ہے, تو وہ خود بخود ڈر کر یہاں سے چلے جائیں گے. Because he was living in a place where he has the neighbors all around, ان کے چاروں طرف پڑوسی رہتے تھے. تو انہوں نے کہا خیر ہے میرے گھر میں چوہے نقصان پہنچاتے رہے, لیکن میں بلی نہیں پالوں گا, کوئی اور حل نکالوں گا, لیکن بلی نہیں پالوں گا. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اگر میں نے گھر میں بلی رکھ لی اور بلی آئے گی, یا وہ چوہوں کو مارے گی یا وہ آواز نکالے گی, تو کیا ہوگا, چوہے گھر سے بھاگ کر پڑوسیوں کے گھر چلے جائیں گے. کہیں نہ کہیں تو انہوں نے جانا ہے. When they listen the voice of the cat, so definitely they're going to run away from that. تو جب بھاگیں گے تو کہیں نہ کہیں تو جائیں گے. Where they will go? Definitely they will go to some of my neighbors. And because of my action and because of the protection of my house, and I cannot put the others in trouble which are my neighbors. میں اپنے پڑوسیوں کو اپنے عمل کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا, اس لیے مجھے تکلیف ہے تو میں گزارا کر لوں گا, کوئی اور حل نکال لوں گا, لیکن اپنے پڑوسیوں کو کبھی اس عمل کی وجہ سے تکلیف نہیں دوں گا. This was the conduct and the behavior of those who were the true lovers and the followers of Rasulullah. Those who have the peace in their inner self and they were promoting the peace around the world. اور اس میں ایک خاص بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں, اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ضروری ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں, مجھے جواب دیجئے گا, ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے, صرف جواب دیجئے گا یس اور نو میں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو جائے؟ بولیے کتنے ہیں؟ ہر چاہتا ہے. Everyone wants the barakah in his rizq, sustenance. رزق کے اندر ہر کوئی چاہتا ہے برکت ہو جائے. اور کون چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں ایکسٹینشن ہو جائے؟ بولیے کون چاہتا ہے؟
So everyone wants the extension in his life, and also the barakah and the extension and the increase in their salary, in their wages. تو اپنے رزق کے اندر ہر کوئی برکت بھی چاہتا ہے اور اپنی عمر میں ہر کوئی اضافہ بھی چاہتا ہے. So رسول علیہ الصلوۃ والسلام, he gave a very easy formula for that. I am mentioning a wazifa. We asked the ulama and the people, the wazaif, that what should I read? I should get the barakah in my rizq. What should I read? I have the barakah in my umr. تو جب ماہ رمضان یہ ابھی شب برات آتی ہے تو ہم اس میں نفل بھی پڑھتے ہیں نا, رزق میں برکت کے لیے, عمر میں اضافے کے لیے. So there is one other وظیفہ which is directly given by رسول علیہ الصلوۃ والسلام. رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی وظیفہ دیا, اور وہ کیا ہے؟ حضور اسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں برکت ہو, اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں اضافہ ہو, تو فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. Be kind to your relatives. اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ, فیملی ممبرز کے ساتھ, بلڈ ریلیٹیوز کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. اور میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم پر رزق کے دروازے کھل جائیں. چاہتا ہے یا نہیں؟ بولیے, چاہتا ہے نا؟ Every one of us wants that the doors of risk should open upon us. ہمارے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں. یاد رکھیے, اس گھر میں اور گھر میں رہنے والوں پر کبھی اللہ کی رحمت کے دروازے نہیں کھلتے جن کے دروازے اپنے عزیز و اقارب کے لیے بند رہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے اور ہمارے دروازے عزیز و اقارب کے لیے بند رہتے ہیں. ہمارے فرینڈز بھی آتے ہیں, بہت سے اور لوگ بھی آتے ہیں, لیکن جب اپنے رشتہ داروں کی بات آتی ہے تو اپنے رشتہ داروں کے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں, بلڈ ریلیٹیوز. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ایمفسائز کیوں کیا؟ اس لیے کہ یاد رکھیے, جس کا آپ کے ساتھ دور کا تعلق ہے, دور کا رشتہ ہے, تو definitely he don't know actually who you are. وہ نہیں جانتا کہ آپ حقیقت میں کون ہیں. آپ کا قریبی رشتہ دار جانتا ہے کہ آپ حقیقت میں کون ہیں. So definitely he will say things which you don't like. وہ ایسی باتیں کہے گا جو آپ کو اچھی نہیں لگتی. باہر والے ہیں, وہ آپ کی حقیقت کو, آپ کی جو اصلیت ہے اس کو نہیں جانتے, لیکن جو قریب والے ہیں وہ جانتے ہیں. اور پھر ڈیفینیٹلی خونی رشتہ ہے تو خونی رشتوں میں فریگنس زیادہ ہوتی ہے, تعلق قریبی ہوتا ہے تو فریگنس زیادہ ہوتی ہے, تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو آپ کو اچھی نہیں لگتی. باہر والے ہو سکتا ہے آپ کو سر پر بٹھائیں, اور عزیز و اقارب ہو سکتا ہے آپ کو سخت زبان استعمال کریں, بلا بلا کہیں. اب آقا علیہ السلام نے فرمایا ناؤ دیر از یور ٹیسٹ, اب تمہارا امتحان ہے. باہر والے تمہیں عزت دے رہے تھے اور عزیز و اقارب تمہیں برا بھلا کہہ رہے تھے, اگر ان کی برائی کے باوجود بھی تم ان کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولتے ہو, تو پھر تمہیں کوئی اور وظیفہ نہ بھی کرو تو اللہ رزق بھی عطا کرے گا اور عمر میں برکت بھی عطا کرے گا. This is what رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام is teaching us. اور ہم اگر آقا علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں تو حضور کو مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے مجبور کرنے والے کون تھے؟ بولے کون تھے؟ اپنے ہی تھے نا. The uncles of رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, the cousins of رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, حضور کے چچا زاد بھائی, حضور کے اپنے ریلیٹیوز اور قریبی رشتہ دار تھے. قریش کے لوگ they were on the front, سب سے آگے تھے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں بند بھی رکھا, اور پھر اتنا ٹارچر کیا صحابہ کرام کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ بالآخر he has to leave his land, ہوم لینڈ اپنا چھوڑنا پڑا, مکہ مکرمہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ چھوڑنا پڑا, اور حضور مائگریٹ کر کے وہاں چلے گئے. لیکن اس کے باوجود جب واپس آئے تو حضور نے کیا کیا؟ He forgave all of them. They all closed their doors for Rasulullah alayhi salatu wasalam, but when he returned he opened all the doors for him, for them. حضور نے سب کے لیے اپنے دروازے کھول دیے, فرمایا کوئی بھی آ جائے سب کو معافی ہے, جاؤ معاف کرتا ہوں. تو ہم کیا ہیں؟ ہم حضور کی رحمت کا نام تو لیں, لیکن ہمارا رحمت کے ساتھ تعلق نہ ہو, اور ہم دوسروں کے لیے پیسفل نہ ہوں, اور دوسروں کے لیے ہارمفل ہو, تو یاد رکھیے ہم کبھی بھی صحیح معنوں میں حضور کے غلام نہیں بن سکتے. آخری میں کوئکلی تیسری چیز جو ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. اس میں اور بھی کافی ساری چیزیں عرض کرنے کی, لیکن میں کوئکلی تیسری چیز کی طرف آنا چاہتا ہوں, دیٹ از نالج. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ محبت کا بیج تو بو دیا من میں, اس کے بعد وجود میں امن بھی آ گیا. اب یاد رکھیے یہ امن کیسے آئے گا, ہم پیسفل کیسے ہوں گے؟ We have to learn, and that learning is called knowledge and ilm. ہم نے پیسفل تو ہونا ہے نا. اب ہمارے عزیز و اقارب کے حقوق کیا ہیں؟ جب ہمیں نالج نہیں ہوگا تو کیسے ادا کریں گے؟ دیکھیے نا, ہم یہاں سوسائٹی میں رہتے ہیں,
تو ہمیں کوئی پرابلم آ جائے، ٹریفک کی وائلیشن کا کوئی پرابلم آ جائے، ہمارا کوئی اور ٹیکس کا پرابلم آ جائے، تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں جس کو نہیں پتا ہوتا، یا اس کے پاس جاتے ہیں جس کو پتا ہوتا ہے؟ بولیے ڈیفینیٹلی وی گو ٹو اے پرسن ہو ہیز دا نالج. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہو کہ عزیز و اقارب کا حق کیا ہے، تو جب نالج نہیں ہوگا تو کیسے ادا کریں گے؟ ہمارے نیبرز کا حق کیا ہے، نالج نہیں ہوگا تو کیسے ادا کریں گے؟ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق کیسے رکھنا ہے، پتہ نہیں ہوگا تو کیسے ادا کریں گے؟ ہم نے اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، نالج اور علم نہیں ہوگا تو ہم کیسے ادا کریں گے؟ سو ٹو بی پیسفل اینڈ ٹو لیو اے لائف آف اے پیسفل پرسن اینڈ ٹو بیکم اے ٹرو بلیور، it is necessary and mandatory that we have to get the knowledge for it. And that is the reason کہ اس society of جاہلیت and the ignorance، اس کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، so the first revelation was the revelation of علم and knowledge. پہلی وحی جو نازل ہوئی اس میں باقی ساری باتیں بات کی ہیں، اس میں آخرت کی اور جنت کے دوزخ کا حساب کتاب کا ذکر نہیں آیا، باقی کسی چیز کا ذکر نہیں آیا. فرسٹ ریولیوشن واز اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا، جس نے پیدا کیا. سو فرسٹ ریولیوشن واز ریولیوشن آف نالج، علم. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ٹائٹلز ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر فخر کیا اینڈ پراؤڈلی جس کو پوری امت میں اور پوری کائنات میں حضور نے بیان کیا، وہ کیا؟ فرمایا انما بعثت معلما، Allah has sent me as a teacher for the whole mankind. اللہ نے مجھے پوری کائنات کے لیے ٹیچر اور معلم بنا کر بھیجا ہے، میں پوری کائنات کو علم دینے آیا ہوں. The Quran is the book of knowledge. Islam is the religion of knowledge. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the prophet of knowledge. حضور پوری کائنات میں علم بانٹنے کے لیے آئے ہیں. اب اس علم سے مراد دینی علم بھی ہے، یاد رکھیے، اس علم سے مراد کیا ہے؟ دینی علم بھی ہے. لیکن چونکہ میرے ینگسٹرز یہاں ینگ فیلوز بیٹھے ہیں، میں اسپیشلی ان کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں اور والدین کو بھی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. When the first revelation was revealed, so that was not just about the religious knowledge, it was opening the door of all the secular knowledge and the advanced sciences in the first revelation of the Quran. کیسے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اقرا، read O my beloved messenger بسم ربک with the name of your Lord. That is the religious part. That is the religious part. اس رب کے نام سے پڑھیے، جس نے اس رب کے نام سے پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. This is توحید. This is the religious part of the deen. Then Allah Almighty says, Allazi khalaq, who has created all the universe. This is cosmology and the creation of this universe. اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے کائنات کو پیدا کیا. So the creation of the universe, this is not a religious sciences, this is called cosmology nowadays. How the world is created, what is the Big Bang theory, what happened to this universe and how it started and how it will end, how many planets there, how many galaxies, all of these things, this was revealed in the first revelation of the Quran. Allazi khalaq, read with the name of Allah, who has name of your Lord, who has created all the universe. Cosmology کا دروازہ اللہ نے کھول دیا. آج جتنی ترقی اور جتنی سائنس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اینڈ کاسمولوجی اور کاسمک سائنسز پر آج جتنی بھی ریسرچ اور ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، دیٹ ڈور واز اوپن بائی الذی خلق. وہاں سے یہ دروازہ کھلا. دین اللہ المیٹی سیز خلق الانسان من علق. اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو، بولیے انسان کو گوشت کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا. ہینگنگ میس، لیچ لائک چیوڈ ہینگنگ میس، اس سے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا. آج سے 60 سال پہلے تک، 60 years before and 70 years before, no one knows that what is the first stage of the embryo. بچے کی جو رحم مادر کے اندر جو پیدائش اور تخلیق کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کا فرسٹ سٹیج کیا ہوتا ہے، آج سے 70 سال پہلے تک پوری کائنات کو نہیں پتا تھا. And that door of embryology and genetic sciences were open in the first revelation of the Quran 1400 years before. 1400 سال پہلے اللہ نے یہ پہلی سٹیج ایمبریو کی بیان کر کے کائنات کے لیے ایمبریولوجی کا دروازہ کھول دیا تھا. I'm talking to my youngsters specifically. Then Allah Almighty says, Iqra wa rabbuka al-akram. Read with the name of your Lord who is the most high, the ultimate reality. اس رب کے نام سے پڑھیے جو ساری کائنات میں عرفہ و اعلیٰ ہے، جو حقیقت ازلی ہے. The ultimate reality, that is the topic of falsafa, philosophy. تو اس میں اللہ رب العزت نے فلسفہ کا دروازہ کھول دیا.
Then Allah Almighty says, Allazi allama bil qalam. Allah Almighty who has taught the people and the insan with the qalam. اللہ نے قلم کے ذریعے پڑھنا سکھایا. آج جتنے ٹولز یوز ہوتے ہیں کمیونیکیشن کے لیے, سیمینارز ہوتے ہیں کمیونیکیشن کے لیے, کمیونیکیشن سکلز کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے, آج اسکول میں جتنے گیجٹس استعمال ہوتے ہیں, جو کچھ یوز ہوتا ہے ٹیچنگ سائنسز کے لیے, اللہ رب العزت نے الذی علم بالقلم کہہ کر یہ دروازہ اوپن کر دیا. اور پھر یہاں ختم نہیں کی, علم الانسان ما لم یعلم, فرمایا یہ چند دروازے بیان کر دیے ہیں, اس کے علاوہ کائنات میں قیامت تک علم اور نالج کے جتنے دروازے کھلتے چلے جائیں گے وہ الذی علم الانسان ما لم یعلم کے ذریعے حضور کی آمد نے پورے دروازے کھول دیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. This was the first revelation. اور آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں سیکولر سائنسز کے حوالے سے, میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو دین کا علم دیجئے, اپنے بچوں کو مساجد میں لائیں. They should teach, they should learn the Quran. They should learn the ibadat and the worship of Allah Almighty. They should learn what is Islam, how to worship Allah Almighty, how should have the relation with Rasulullah alayhi salatu wasalam, what Islam says about dealing with other people. Definitely we should know this. But on the other hand, I will request all the parents, specifically my young fellows, be academically strong, intellectually strong. We need Muslim scientists. We need Muslim doctors. We need Muslim engineers. Because یاد رکھیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے سے پہلے جو پہلی بیٹل ہوئی بدر کی, the battle of Badr, when it happened, so there were prisoners of war from the battle of Badr. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, ان کا ایک فدیہ رکھا, اتنا فدیہ, you have to pay this, then you can get the freedom. And if someone was not able to pay that, so آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو الٹرنیٹ کیا کیا, ان کو مروایا نہیں, ان کو قتل نہیں کروایا. He chose one thing because he is muallim. So he said that whatever knowledge you have of the worldly sciences, teach 10 students of the Muslim and you are free. کافروں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو غزوہ بدر میں قیدی بنا کر لائے گئے, پرزنرز آف وار, انہیں کیا کہا کہ 10 مسلمانوں کے بچوں کو پڑھاؤ اور تم آزاد ہو. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ان کافروں نے آ کے مسلمانوں کو فقہ پڑھانی تھی, بولیے, حدیث پڑھانی تھی, قرآن پڑھانا تھا. They were kafir, the disbelievers. What they were teaching to the Muslim kids? They were teaching business. ان میں سے کچھ بزنس مین تھے, انہیں کہا تم انہیں بزنس سکھاؤ. Some of them were farmers, انہیں کہا تم ایگریکلچر سکھاؤ. Some of them were the intellectual in the Arabic language, انہیں کہا کہ Arabic language سکھاؤ. تو اس زمانے کے اندر جس کے پاس جو نالج تھا, اللہ رب العزت کے محبوب پاک کے سامنے فرمایا جو نالج تمہارے پاس ہے ہماری جنریشنز کو دو and you are free. So he does not just promote the religious knowledge, he also promote the secular knowledge. اور آج بدقسمتی کیا ہے, why we are on the back foot and we are in the defensive position. اب اپنے آپ کو بچاتے پھر رہے ہیں مسلمان. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دین سے بھی تعلق توڑ لیا ہے اور دنیا سے بھی تعلق توڑ لیا ہے. I am sorry to say, most of the parents وہ یہی کہتے ہیں بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے, گیس اسٹیشن پہ کام کرے گا, لہٰذا کہ چھوٹا موٹا کوئی جاب کر لے گا, اپنی زندگی کو گزارا کر لے گا. ان کی فیوچر سوچنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں, ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں. اس معاشرے کے اندر مسلمانوں کی ریپریزنٹیشن ایسی ہونی چاہیے کہ ہم وہاں بیٹھ کر سن نہ رہے ہوں, ہمارے اسپیکرز کھڑے ہوں اور اس سوسائٹی کے لوگ بیٹھ کر انہیں سن رہے ہوں. We need these kinds of people in this society. ہمیں اس طرح کے لوگ اس معاشرے میں چاہیے. ہمیں ڈاکٹرز, میں نے کہا, ہمیں انجینئر چاہیے, ہمیں سائنٹسٹ چاہیے, ایڈوانس اسٹڈیز کے لوگ ہمیں چاہیے سوسائٹی کے اندر, اس معاشرے کے اندر. اور خدا را یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ اگر والد ہیں یا والدہ ہیں, پیرنٹس ہیں یا بچے اگر سن رہے ہیں تو آپ کے اوپر صرف اپنے والد و گھرانے کی ذمہ داری نہیں ہے. You are one of the community members of Rasulullah and you are representative of the deen of Rasulullah علیہ الصلوۃ والسلام. ہم میں سے ہر شخص یہاں دین کا نمائندہ ہے. میں اپنی گفتگو کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے رحمت بنایا, اور اس رحمت کی 3 ڈائمینشنز ہیں. سب سے پہلے بولیے کیا ہے؟ لو. سو ہم میں سے ہر شخص جو آج اس مجلس سے اٹھ کر جائے, اگر دل میں کسی کے لیے بھی نفرت ہے, ٹیک ایوری کائنڈ آف ہیٹڈ آؤٹ آف یور ہارٹ. دل سے نفرت نکال دے, ہر کسی سے محبت کرے, اس لیے کہ حضور ہر کسی سے محبت کرتے تھے. اس نیت کے ساتھ کہ حضور رحمت اس لیے ہے کہ حضور نے ہر کسی سے بولیے کیا کیا ہے؟ محبت کی, اور محبت کو پھیلایا ہے. دوسرا, اپنی زندگی سے کسی قسم کی اگر بد امنی ہے,
آپ کے وجود سے, آپ کی لینگویج سے, آپ کے کنڈکٹ سے, بیہیویئر سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے, کسی کو ٹیز کرتے ہیں, آپ تنگ کرتے ہیں, تو اپنی زندگی سے ہر قسم کی بدعملی کو نکال دیں. بی پیسفل فار یور سیلف اینڈ فار دا سوسائٹی اینڈ کمیونٹی. اور تیسرا, اپنے آپ کو اکیڈمیکلی اسٹرانگ کریں, انٹلیکچولی اسٹرانگ کریں, نالج میں اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. اور جب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی تو پھر انشاءاللہ وجود کے اندر حضور کی رحمت کی ریفلیکشن آئے گی, اور پھر اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ کے قریب کر لے گا. And in this time, in this century, Alhamdulillah, بفضله ta'ala, Allah Almighty has chosen Minhajul Quran for this service. Alhamdulillah. Minhajul Quran is promoting the love all around the world. If you see the conference of Minhajul Quran, you will see people belonging to every religion. They are on the stage of Minhajul Quran because of the love which Minhajul Quran is promoting all around the world. اس زمانے میں منہاج القرآن کے سٹیج پر ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے, ابھی میلاد کانفرنس 11-12 کی درمیانی رات آئے گی, آپ لائیو دیکھیں. ہندوز آر اوور دیئر, the Sikhs will be over there, the Christians will be over there, people belonging to every religion, they will be on the stage of Minhaj al-Quran, and they, all of them, they are praising Rasulullah because of the love which Minhaj al-Quran is promoting in this time. اس محبت کی وجہ سے. پھر پیس کو دیکھیں تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ علیہ, all of his life he has done the efforts for peace. ہر جگہ آپ کو پیس نظر آئے گا. Everywhere he is promoting peace by his conferences, by his lectures, by his books, everywhere. Almost 50 books of Shaykh al-Islam are just on the topic of peace. Just on the topic of peace from different dimensions. 50 کتابیں صرف اسی موضوع پر ہیں in English and other languages. اور دوسری طرف اگر علم کو دیکھا جائے تو اس زمانے کے اندر مجھے یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے, کوئی تردد نہیں ہے. I don't have any hesitation in saying that. Alhamdulillah, Allah has given the knowledge to all of the people around the world, and everyone has the knowledge according to their capability. So there is zamane mein, if you want to see that there are people, in one hand they are the religion, they have the knowledge of religion, and on the other hand they have the knowledge of secular sciences and the advanced sciences. That is only and only Minhaj al-Quran nowadays. We have Minhaj University, and in the Minhaj University there are PhD on religious sciences, in Arabic, in Islamic studies, and also the students are doing PhD in economics, in chemical sciences, microbiology, and all of the different aspects of their life they are doing over there. So اس زمانے میں ضرورت ہے, if you can do it by yourself, اپنے طور پر کر سکتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. If you are not able to do it by yourself, relate yourself with Minhaj al-Quran. Relate yourself with the mission and organization which is doing this service in this time. اس زمانے میں جو یہ کام کر رہی ہے, انشاءاللہ صرف آپ کا فائدہ نہیں ہوگا, آپ کی آنے والی نسلوں کا فائدہ ہو جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے اللہ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت محترم شوکت ڈوڑ صاحب کو خصوصاً ان کے لیے دعا ہے, اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ان کی پوری فیملی کو اللہ شاد و آباد رکھے, حضور کی محبت کی اور ذکر کی محفلیں کرتے ہیں. ہمارے ارشد لطیف بھائی آرگنائزر ہیں, اور پوری اس مسجد کی کمیٹی, خصوصاً ہمارے علامہ شریف کمالی صاحب, ہمارے محترم حاجی غلام سرور صاحب, اور باقی تمام احباب جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, جو آئے اس مجلس میں شریک ہوئے اور اس آقا علیہ السلام کی محبت کی مجلس کو رونق بخشی. اللہ آپ کا سب کا آنا قبول کرے, سب کے گھروں کو آباد کرے, ہر قسم کی شر فتنہ سب کے گھروں سے دور کرے. اور جیسے آپ یہاں آئے اور حضور کے ذکر سے اس مجلس کو, اس اللہ کے گھر کو آباد کیا, اللہ آپ کی دنیا و آخرت کو آباد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, جزاکم اللہ. جیسے میں نے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ دوست جو نیو یارک سے آئے ہیں تو جو ان کی ہیلپ کرنا چاہیں وہ وہاں کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ نیو اسلامک کیلنڈر وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے وہاں پہ. اسلامک کیلنڈر فار ہول ایئر فرام محرم ٹو آخری مہینہ کون سا ہوتا ہے, ذوالحجہ تک, محرم سے لے کر ذوالحجہ تک. اس میں ساری ڈیٹس جو ہیں اسلامک علی وہ رمضان کب آنا ہے, اپنے عیدیں کب آنی ہے, تو ربیع الاول کا مہینہ کب شروع ہونا ہے, وہ سارا اس میں مینشن ہے. وہ اسلامک کیلنڈر وہاں پہ موجود ہے. اونلی $5 فار مسجد. ٹھیک ہے, جس کے پاس نہ ہو نہ ڈالے لیکن کیلنڈر لے جائے, لیکن وہ $5 مسجد کے لیے ہوں گے انشاءاللہ. تو سب کا آنا بہت شکریہ, بہت مہربانی. تھینک یو فار یور کمنگ. ناؤ پلیز اسٹینڈ اپ فار درود و سلام.
مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی امت میں آنے کو ترس نبی، جس کی امت میں آنے کو ترس نبی، جس کی امت میں آنے کو ترس نبی، اس کی شان رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور ہم کہیں یا نبی یا نبی یا نبی، اور وہ کہیں امتی 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 امتی، تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی واسطہ ذکر رسول، یہ سلام سب دعائیں ہوں قبول۔ آمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وآله وأهل بيته وأزواجه أجمعين. إله العالمين، یہ جو پروگرام تلاوت کلام پاک سے لے کر جو سلام تک جتنے بھی اعمال صالح ہوئے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس محفل میں ہم شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے سے ہم سب کی چولیوں کو خیر سے بھرے۔ الہ العالمین، جن جن نے اہتمام اور انتظام میں حصہ لیا، الہ العالمین ان کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب کریں۔ الہ العالمین، جو افراد دور اور نزدیک سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں خیر اور برکت نازل فرمائے۔ الہ العالمین تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے۔ الہ العالمین علماء کرام نے جو تقاریر کی ہے اور جو درس دیا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے الہ العالمین. ان تمام امور جو ہوا ہے ان کو قبول کر کے توفتاً ہدیتاً بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ارشد بھائی کے والدین جو والد صاحب جو دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور صاحب کے فیملی میں ان تمام، بلکہ جو بھی دور نزدیک سے آئے ہیں، ان تمام کے جو بھی دنیا سے آگے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب کے قبروں پہ انوارات نازل فرمائے. الہ العالمین ہم سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب کرے. ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وآلہ وعزته بعدد كل معلوم لك. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. نماز کی تیاری کریں. اللهم أكبر الله أكبر.